آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن صفائی کرنے کے حوالے سے یا پاکیزگی اختیار کرنے کے حوالے سے یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میری امت جمعہ کے دن کس طرح تیار ہو کر مسجد کے اندر آئے، تو اس حوالے سے جو اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کے حوالے سے جو حکم فرمایا وہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الجمعہ کے اندر، اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کو پا لے، جمعہ کے دن کو پا لے، فرمایا اسے چاہیے فلیغتسل، اب یہ امر ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، گویا کہ اس پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ غسل کر کے پھر مسجد کے اندر داخل۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے حوالے سے حکم فرمایا اپنی امت کو کہ میری امت کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کر کے پھر مسجد کے اندر داخل۔ وہ پھر دوسری حدیث مبارکہ صفائی کے حوالے سے وہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الجمعہ کے اندر، اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، فرمایا میرے امتیوں ہمیشہ یاد رکھنا جمعہ کے دن غسل کر کے آنا، اور آگے فرمایا وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، فرمایا پھر جتنی بھی استطاعت ہو وہ خوب پاکیزگی حاصل کرے، اچھی طرح وہ پاک صاف ہو کر مسجد کے اندر آئے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَدْهِنُ مِن دُهْنٍ، فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ تیل لگا کے بالوں کے اوپر، داڑھی کے اوپر تیل لگا کر آئے۔ پھر آگے فرمایا وَيَمْسَحُ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ گھر سے خوشبو لگا کے مسجد کے اندر آئے، اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم یخرج فلا یفرق بین الاثنین، فرمایا پھر جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو تو پھر وہ دو آدمیوں کے درمیان تفرق نہ کرے، یعنی کہ اگر جب وہ مسجد کے اندر آئے تو دو آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان کے اندر آ کر نہ بیٹھے، ظاہری بات ہے اس وقت تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن گھور گھور کر دیکھیں گے یار یہ کون سا بندہ ہے، ہمارے درمیان کے اندر جگہ بھی نہیں ہے اور یہ گھس گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ بھی تعلیم فرمائی کہ اے میری امتیوں ہمیشہ یاد رکھنا جب مسجد کے اندر آنا تو جو خالی جگہ پڑی ہو وہاں پر آرام سے آ کر بیٹھ جانا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، ثم یصلی ما کتب لہ، فرمایا پھر اس کے جو ذمے کے اندر نماز ہے وہ نماز ادا کرے، اور پھر فرمایا ثم ینصت اذا تکلم الامام، فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموشی کے ساتھ خطبوں کو سنے، دو خطبے جو امام دیتا ہے اسے خاموشی کے ساتھ سنے، فرمایا پھر یہ اگر اس شخص نے کام کر لیے تو پھر اس کی جزا کیا بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جمعہ اور اس کے بعد دوسرا جمعے تک اس کے جتنے بھی اعمال کی جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب یہ سنیں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ باتیں ہیں، غسل کر کے آنا، تیل لگا کے، پھر خوشبو گھر سے لگا کے، پھر جب مسجد کے اندر آئے تو وہ ایک دوسرے لوگوں کو پھلانگتا ہوا نہ آئے، کسی دو آدمی بیٹھے ہیں ان دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھ جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خاموشی کے ساتھ خطبوں کو سن لے
تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس جمعہ اور اس کے بعد اس سے پہلے والے جمعے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے ان تمام گناہوں کو معاف کرے۔ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔